ہماری آج کی اگلی مقررہ سیاسی اور سماجی شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک غریب پرور شخصیت بھی ہے۔ ہمارا مطلب ہماری آج کی مہمان سابق وزیر اعلیٰ پنجاب، سابق وفاق وزیر میاں منظور احمد بٹو کی صاحبزادی ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا بھی ایک مقام بنایا ہے۔ فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں اور بالخصوص خواتین اور بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے بھی ہم وقت تیار رہتی ہیں۔ میری مراد ہے محترمہ جہاں آرا بٹو صاحبہ سے۔ ہم مزید تفصیلات آپ خود ان کی زبانی سنیں گے۔ میں اپنے ایک خوبصورت شعر کے ساتھ اس خوبصورت شخصیت کو زحمت خطاب دینا چاہوں گی۔ تو مجھے پیروں میں رکھ یا سر پہ رکھ، تو مجھے پیروں میں رکھ یا سر پہ رکھ، دیکھ تیری ذات کا محور ہوں میں۔ محترمہ جہاں آرا بٹو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے جناب میاں منیر خان صاحب کا، سیف اللہ سیفی صاحب کا، عائشہ آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آج آپ لوگوں نے یہ میٹنگ آرگنائز کی اور اس میں ہم سب کو اکٹھے ہونے کا اور بات کرنے کا موقع دیا۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ جب خواتین کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کو اسلامی تعلیمات اور اسلامی اصولوں کے منافی سمجھا جاتا ہے، اور اکثر ہی اس مکالمے کو جوڑ دیا جاتا ہے۔ چونکہ میرا تعلق ایک دیہاتی علاقے سے ہے اور میرا ڈسٹرکٹ اکاڑا ہے، اور میں نے گراؤنڈ لیول سے سیاست شروع کی ہے، اور میرا خاص طور پر کیونکہ دیہاتی علاقوں میں تعلیم کی کمی ہوتی ہے، وہاں پر خواتین اس طرح سے امپاور نہیں ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ یہاں پر آلریڈی بڑی اچھی گفتگو ہوئی ہے، سب نے بڑی اچھی بات کی ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ جو میرے نظر میں ہے، کیونکہ ہمارا ملک جو ہے ایک اسلامی ملک ہے، اور ہم جب بھی یہاں پر کسی بھی قسم کے کوئی معاملات کی یا ہم قانون سازی کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں خاص طور پر ہمارے جو اسلامی اصول ہیں ان کا حوالہ دیا جاتا ہے، اور خواتین کے حوالے سے بھی جب بات کرنے کی آج کا ہمارا موضوع ہے عورتوں کی سماجی اور اقتصادی ترقی، تو میں اس پر جو ہے وہ چونکہ جب تک عورتوں کو ان کے حقوق نہیں حاصل ہوں گے تب تک وہ کسی بھی طرح سے سماجی اور اقتصادی ترقی نہیں حاصل کر سکتی۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت اہم ہے ہمارے معاشرے کو بار بار یہ برابر کرانا کہ ہمارے مذہب نے جو ہمارے آئین میں خواتین کو حقوق دیے گئے ہیں اس سے پہلے 1400 سال پہلے ہمارے مذہب نے جو حقوق خواتین کو دیے ہیں، میں بالکل بیسک سے بات کرنا چاہوں گی۔ اور اس میں سب سے پہلا حق جو ہمارے دین نے دیا وہ عورت کو اور بچی کو زندگی کا حق دیا، جان کا حق دیا، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب ان میں سے کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو اس کا چہرہ دکھ سے سیاہ پڑ جاتا، وہ شرمندگی سے لوگوں سے نہ ملتا کہ یہ بری خبر کیسے بتائے، وہ یہ بھی سوچتا کہ اس بچی کو رکھوں یا مٹی میں دفن کر دوں، اور بے شک اس کا فیصلہ غلط ہے۔ یہ قرآن کا حوالہ میں نے دیا ہے یہاں پر۔ تو سب سے پہلا حق ہمارے مذہب نے جو بیٹی کو دیا، جو بچی کو دیا، وہ پیدا ہونے کا، وہ زندگی کا حق ہے۔ اس کے بعد دوسرا حق جو میں سمجھتی ہوں سب سے بڑا حق ہے وہ علم کا حق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم تمام اس انسانوں پر فرض ہے، جس سے کہ واضح ہو گیا کہ مرد و عورت دونوں پر علم فرض ہے۔ اور 1400 سال پہلے
لاتعداد خواتین اسکالرس تھی. کوئی اب جو ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ عورتیں پڑھی لکھی ہیں، اس وقت لاتعداد عورتیں تھیں جو اسکالرس تھیں، اور جن میں کافی ساری جو عورتیں تھیں ان کا تعلق ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھا. اور ان میں خاص طور پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی، جن کے ذریعے بہت تعداد میں اسلامی قوانین منتقل کیے گئے. اس کے بعد تیسری چیز جو کہ آج کا ہمارا موضوع ہے، اقتصادی ترقی. تو میں یہ بات کروں گی کہ آج ہمارا جو معاشرہ ہے، جو مسلمان معاشرہ ہے، یہ بہت پہلے ترقی کر چکا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو سب سے پہلے جو دائرہ اسلام میں داخل ہوئی وہ ان کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ تھی، اور انہوں نے سب سے پہلے وحی نازل ہونے کا ذکر حضرت خدیجہ سے کیا. اور وہ خاتون تھی جو پورے عرب میں سب سے زیادہ طاقتور اور کامیاب کاروباری خاتون تھی. اس وقت اپنے والد کی وفات کے بعد حضرت خدیجہ مکہ سے سیریا اور یمن کے درمیان میں تجارت کرتی تھی، اور ان کا کاروبار قریش کے تمام مرد و عورت جو کاروباری لوگ تھے ان میں سب سے بڑا تھا. اور حضرت خدیجہ تجارت میں شفافیت کی وجہ سے مشہور تھی. اس کے بعد ایک بہت بڑا جو ہمارے معاشرے میں ایک ٹیبو ہے، ایک ہمارے معاشرے میں لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ میں حدیث کا حوالہ دوں گی کہ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور عرض کیا کہ رسول پاک، میرے والد نے میری شادی زبردستی خاندان کو اونچا کرنے کے لیے میرے کزن سے کر دی ہے. تو رسول پاک نے اس لڑکی کی موجودگی میں اس کے والد کو بلایا اور کہا کہ کیا تم اس شادی کو ختم کرنا چاہتی ہو یا شادی شدہ رہنا چاہتی ہو؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے اپنے والد کا فیصلہ قبول کیا، لیکن میں باقی عورتوں کو آپ کے حوالے سے یہ بتانا چاہتی تھی کہ وہ شادی کے لیے مجبور نہیں کی جا سکتی. اور اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے دین میں، سب سے بڑی مثال کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی تو حضرت خدیجہ نے خود شادی کا پیغام حضور پاک کو بھجوایا تھا. اس لیے یہ باتیں جو ہمارا دین ایک مکمل دین ہے اور یہ باتیں لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے. اس میں دوسری چیز ہمارا علم کا حق ہو گیا، زندگی کا حق ہو گیا، فیصلہ شادی کے فیصلے کا حق ہمارے دین نے دیا، کام کرنے کا حق ہمارے دین نے دیا. اس کے بعد جو سب سے بڑا حق آپ نے اقتصادی جو ہے ترقی کی بات کی ہے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اقتصادی ترقی سب سے پہلے ہمارے دین نے دی، جو عورت کو وراثت میں بیٹی کو حق دیا. اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب تم اپنی اولاد کو وراثت دو تو ایک بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہوگا. اس کے بعد ہمارے دین نے عورت کو منصف اور حکمران ہونے کا حق دیا. خلفائے راشدین کے زمانہ میں حضرت عمر فاروق نے الشفا بنت عبداللہ کو مدینہ کا ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا. شمر بنت اسدیہ مکہ میں مارکیٹ انسپیکٹر تھی. ان کے علاوہ شجرت الدر نے مصر پر 7 سال حکمرانی کی. پھر رضیہ سلطانہ نے سلطنت دہلی پر، تاج العالم نے 35 سال اچھیا دارالاسلام پر حکمرانی کی. لا تعداد مثالیں ہیں ہمارے مذہب میں کہ ہمارے دین نے عورت کو منصف اور حکمران ہونے کا حق دیا. اس کے علاوہ حضرت فاطمہ نے کہا کہ میں اللہ کے نبی کو والد بلانے سے ڈرنے لگی. جب ان کو اللہ کا نبی بلانے لگی تو انہوں نے کہا، انہوں نے 2-3 بار میری بات نہ سنی اور مجھے کہا، فاطمہ
یہ تمہارے لیے نہیں ہے اور نہ تمہارے خاندان کے لیے ہے، کیونکہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ یہ قریش کے جاہلوں کے لیے ہے، تم مجھے والد بلاؤ، کیونکہ یہ میرے دل کے لیے بہتر ہے اور خدا کو پسند ہے۔ عرب میں جب اسلام آیا تو اس کے بعد جب کسی شخص کو زیادہ عزت سے بلایا جاتا تھا تو بیٹی کی کنیت سے بلاتے تھے، جیسے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ جب زیادہ عزت سے بلاتے تھے تو ان کو محمد ابو فاطمہ کہہ کر بلاتے تھے۔ تو یہ چند ایسی ہمارے دین کی مثالیں ہیں جو کہ میں دینا چاہتی تھی، اس لیے کہ جب عورتوں کے حقوق کی بات کی جاتی ہے تو اس میں اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ شاید ہمارے دین کے منافق ہے۔ ہمارا دین ایک مکمل دین ہے، لیکن ہمارے پاکستان کے معاشرے کا المیہ یہ ہوا ہے، چونکہ ہم بہت دیر تک ہندو معاشرے کے ساتھ اکٹھے ہم رہے ہیں، اور جب پاکستان بنا تو ہندو اور مسلمان اکٹھے رہتے تھے، تو سماجی طور پر اور کلچر کے طور پر کئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ پاکستان کے لوگوں نے، پاکستان کے مسلمانوں نے، تہذیب و تمدن بہت ہے جو ہندوؤں کا اڈاپٹ کر لیا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں سماجی اور اقتصادی دونوں جو ترقی ہے وہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اور اگر ہم خواتین کو امپاور کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ عورتیں معاشرے کی میں ترقی کریں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس معاشرے کی عورت ترقی نہیں کرے گی، کیونکہ عورت جو ہے وہ گھر بناتی ہے اور گھر سے آگے معاشرے کی بنیاد پڑتی ہے۔ تو اگر ہم معاشرے کو ترقی دینا چاہتے ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنی بچیوں کو سب سے پہلے تعلیم دینی ہوگی۔ علم جو ہے وہ صرف تبدیلی لے کے آ سکتا ہے، علم سے سماجی تبدیلی بھی آتی ہے، علم سے اقتصادی تبدیلی بھی آتی ہے۔ جہاں علم لڑکوں کے لیے بہت ضروری ہے، میں ہمیشہ اپنے علاقے میں، اپنے حلقے میں جب بھی جاتی ہوں، میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ آپ تعلیم پر فوکس کریں، کیونکہ تعلیم جو ہے وہ زندگیاں، اس سے زندگی بدلی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جس سے کہ زندگی تبدیل کی جا سکتی ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج ہمارا ملک جس قسم کے حالات سے دوچار ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ علم سے دور ہو گئے ہیں، اور علم حاصل کرنے سے میں ہمیشہ یہ ضرور کہتی ہوں کہ علم ہمارا صرف دنیاوی علم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس میں دینی علم جو ہے، جو ہمارا اصل اسلام کی اساس ہے، جو اصل دین ہے، وہ ہمیں لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ تو کوئی ہمارے سوسائٹی کو، کوئی بھی پاکستان کو ترقی سے نہیں روک سکتا۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے میری بات سنی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت بہت شکریہ جہاں آرا صاحبہ۔